نہیں تو بھول گئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فقہ کے امام بھی گزرے ہیں، اور آج کل تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ مولوی ازم اور ہے اور روحانیت اور ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے وہی روحانیت کی سیڑھی چڑھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام بھی تھے اور روحانیت کا تاج بھی اللہ نے بڑا عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بارے میں تھا کہ 40 سال آپ نے مدینہ پاک میں گزارے ہیں، اور 40 سال آپ نے مدینہ پاک میں حدیث کا درس دیا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 سال جس نے حدیث کا درس دیا ہو وہ کتنا بڑا اعلیٰ امام ہو سکتا ہے۔ اور روحانیت کا تاج اتنا اعلیٰ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ کے روضے کے سامنے حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جب کتاب کا ورق الٹتے نا تو اس کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، حضور کے دربار میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ سے اللہ نے کہا تھا اے ایمان والو، جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرو۔ تو عاشق حضور کی بارگاہ میں یعنی آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو لب کشائی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بارگاہ ہی ایسی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے آواز کو بلند کیا تو ہمارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ جو ایسا کرے گا اس کے اعمال ہی ہم برباد کر دیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے یہ نمازی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ پکا روزے دار ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، بڑا پارسا انسان ہے، بڑا با اخلاق ہے، حضور کی ذرہ بھی گستاخی کر دی ان تحبط اعمالکم، مکمل اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے حضور کی گستاخی کر دی ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحلفون